الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، آپ یہ اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یعنی یہ بتایا کہ دیکھو، اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، یعنی اسی کے اندر کیا ہے، کامیابی ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، پسند بھی ہے. اور جب کوئی اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اور ایک ایک ادا کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جس وقت، جس موقع پر کوئی شخص جو ہے کسی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہو نا، چاہے وہ سنت چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، جسے ہمارے ہاں چھوٹا سمجھا جاتا ہے یا معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی اگر سنت کی نیت سے وہی کام کر رہا ہو تو اس موقع پر، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑنے میں بڑے تیز صحابی سے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ان کا. دوڑ کے اندر ایسے یعنی کہ دوڑتے تھے کہ برق رفتار گھوڑے ہوتے ہیں نا تیزی، کہ وہ اس طرح دوڑتے ہیں، لیکن وہ اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس طرح دوڑ لیا کرتے تھے، یعنی ایسے وہ صحابی تھے. تو بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہی سنت طریقہ بھی ہے. وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس سے یہ فرمایا، کل بیمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس شخص نے آگے سے کہا، لا استطیع، یعنی میں نہیں کر سکتا ہوں، یعنی میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاستطعت، اللہ تعالیٰ تمہیں استطاعت نہ دے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے بد دعا لگ گئی، اور جب بد دعا لگی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا، یعنی ایسی بد دعا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے،
یہی طریقہ پسندیدہ ہے، تم اس کے اوپر عمل کرو۔ آگے سے اس نے تکبرانہ انداز میں یہ کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر کے رویے کے ساتھ مقابلہ ہو گیا نا، یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری بات ہے کہ کتنی بڑی ہستی ہیں کہ کائنات میں اللہ کے بعد انبیاء کے اندر سب سے بڑا مقام انہی کا تو ہے۔ تو اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے اس آدمی کو عبرت کا نشان بنایا، اور اس کا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں کچھ باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ بات، آج ہمارے ہاں بعض لوگ کچھ یہ کہتے ہیں نا کہ ذہنوں کے اندر خیال آتا ہے، ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ کاش ہم صحابہ کے دور میں ہوتے ہیں۔ یعنی آج تو کیا ہے، بڑے فتنوں کا دور ہے اور گمراہیاں ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کے دور میں ہوتے ہیں تو صحابہ کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ نے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنا، ان کی ایک ایک ادا کے اوپر عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، تو گناہوں سے بھی محفوظ رہتے تھے، گناہوں سے بھی بچے رہتے تھے۔ ہر دم جب دل چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے، اور ان کے مبارک ارشادات براہ راست سننے کی توفیق ملی۔ تو کبھی کبھی ذہنوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی ان کے دور کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقسیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صحابی کا جو مرتبہ ہے نا، صحابی کا مرتبہ ہے، یہ بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے یہ صحابی کا جو مرتبہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی اگر ہو نا، بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو، کسی بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہو۔ تو صحابی کا مقام ایسا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کاش ہم صحابہ کے دور کے اندر ہوتے۔ بھئی صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹے رہتے تھے گھنٹوں گھنٹوں۔ کوئی صحابیہ، یعنی کہ صحابیہ 2 لخت کر دی گئی، 2 ٹکڑے کر دی گئیں۔ کوئی صحابی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے اپنے سینوں کے اوپر تیر برسا رہے ہیں جہاد کے موقع میں، یا اللہ آپ یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم جو ہے میدانوں کے اندر کود پڑیں گے، سمندر کے اندر کود جائیں گے۔ یعنی ایسے ایسے جذبات تھے۔ جب ان واقعات کو پڑھا جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس دور کے اندر ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا، پتہ نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا۔ وہ تو اتنے بڑے ظرف والے لوگ تھے، وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جو قربانیوں کو جھیلنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ جو صحابہ کا دور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بعد میں کیا ہے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو منصب عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ اپنی حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی کو کب پیدا کیا، کسی کو کب پیدا کیا، وہ اسی کی منشا کے مطابق ہے کہ جس کو چاہا صحابی بنا دیا۔ ورنہ تو اللہ کے نبی کے دور کے اندر ابو لہب بھی تو تھا، اللہ کے نبی کے دور کے اندر تو ابو جہل بھی تھا، اب عبداللہ بن ابی، بڑے بڑے منافق بھی تھے، وہ بھی تو اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے بھی تو کبھی اللہ کے نبی کی بات سنی تھی، لیکن کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے، ایمان کی دولت نہیں ملی۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے اس شخص کو بد دعا کیوں دی؟ اللہ کے نبی تو بڑے معاف فرمانے والے، شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی آیت میں آتا نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو اس ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر اللہ کے نبی نے بد دعا کیوں دی اس آدمی کو کہ جس نے دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا استطاعت، تمہیں کبھی استطاعت نہ ہو، اور پھر جس کے نتیجے کے اندر، اس بد دعا کے نتیجے کے اندر اس کا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا تھا، تو بد دعا کیوں دی؟ تو دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے بد دعا دی ہے نا یہاں پہ، تو یہ بھی اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی اگر بد دعا نہ دیتے تو ممکن ہے کہ ممکن کیا بلکہ اللہ کے نبی کا اس نے مقابلہ کیا تھا تکبرانہ انداز میں، تو اللہ تعالیٰ کی کل قیامت والے دن اسے سخت پکڑ ہو جاتی اور سخت عذاب کے اندر مبتلا فرماتے اللہ تعالیٰ، اور جہنم کے اندر ایسا شخص داخل ہوتا، تو اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی کہ دنیا کے اندر اسے سزا مل جائے، آخرت کے اندر پکڑ نہ ہو، دنیا کے اندر ہی کیا ہے اس کا معاملہ حل ہو جائے۔ یہ بزرگوں کی مختلف شانیں ہوتی ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے، ان کی مختلف شانیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی زمانے کے اندر ایک بزرگ تھے، ایک مرید، انہیں ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ بزرگوں کی مختلف شانیں ہوتی ہیں، مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، تو مجھے ذرا بتائیں کہ کیا ہے، یعنی کیا کیفیت ہے اور کیا شان ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا، ان بزرگ نے کہا اس سے کہ تم ان شان کو جان کر کیا کرو گے، یعنی اس نے کہا کہ نہیں مجھے بتائیں، میں نے سمجھنا ہے کہ بزرگوں کی جو مختلف شانیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک مسجد میں چلے جاؤ، اس کو بتایا کہ فلاں مسجد ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں 3 بزرگ نظر آئیں گے، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے 3 بزرگ نظر آئیں گے، اور تینوں ذکر کے اندر لگے ہوئے ہیں، تینوں بزرگ ذکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تم نے باری باری ہر ایک کو جا کر ایک مکہ مارنا ہے، پیچھے سے ہر ایک کو باری باری جا کر ایک عدد مکہ تم نے مارنا ہے، اور پھر انہوں نے کیا معاملہ کیا وہ مجھے آ کے بتاؤ۔ تو وہ شخص مسجد کے اندر گیا اور دیکھا کہ 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے بزرگ کو اس نے جا کے پیچھے سے مکہ جو ہے وہ کیا ہے مارا، تو وہ بزرگ متوجہ نہیں ہوئے، وہ اپنا ذکر کے اندر لگے ہوئے ذکر کیے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسرے بزرگ کو مارا، جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا نا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے مکہ مارا ہے، تمہارے ہاتھ میں کہیں چوٹ تو نہیں لگی، دکھاؤ ذرا، تمہارے ہاتھ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی۔ اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا نا پیچھے سے، تو اس بزرگ نے تو بدلہ لے لیا، اس بزرگ نے جواب میں اسے بھی کیا کیا، ایک مکہ مار دیا۔ اب یہ عجیب واقعہ ہوا اس کے ساتھ، وہ آیا اپنے شیخ کے پاس اور اس کو بتایا، ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح ہوا ہے کہ جب پہلے کو میں نے مارا تو اس نے کیا نام ہے کچھ دھیان ہی نہیں دیا، اور جب دوسرے کو میں نے مارا تو وہ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی، اور تیسرے کو جب میں نے مارا تو اس نے میرا پورا بدلہ لیا، جتنا میں نے اسے مکہ مارا اس نے بھی مارا۔ تو ان شیخ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ بزرگوں کی مختلف شانیں ہیں، یہ بزرگوں کی مختلف شانیں کس طرح کہ پہلے بزرگ ذکر کے اندر، یاد الہی کے اندر اتنا مستغرق تھا، اللہ تعالیٰ کا دھیان اتنا زیادہ تھا کہ اس کی توجہ نہیں گئی کہ کون کیا اور کر رہا ہے اور کون مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، کون مار رہا ہے، کون ہو رہا ہے۔ یہ ہے نا، یہ بزرگوں کی ایک حالت ہے، یہ بھی کہ بھائی کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، لوگ تنقید کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں نا مختلف بزرگ ہیں، مختلف بزرگ حضرات ہیں، لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کبھی برا بھلا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کی کیا ایک شان ہے۔ اچھا دوسرے بزرگ کو تم نے مارا تو اس نے پوچھا کہ بھائی تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی، یہ بھی بزرگ کی ایک شان ہے کہ ان کے اوپر رحمت اور شفقت کا بہت زیادہ غلبہ تھا، رحمت اور شفقت بہت زیادہ تھی ان میں، تو اس وجہ سے وہ کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی۔ اور تیسرے جو بزرگ تھا انہوں نے بدلہ لے لیا، تو یہ بھی شان ہے ایک بزرگوں کی، کیونکہ اگر وہ بدلہ نہ لیتے نا تو وہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے تھے، وہ بزرگ لاہیت سے بھرے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب تھا بڑا۔ اگر وہ بدلہ نہ لیتے تو اللہ تعالیٰ پھر خود بدلہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر خود بدلہ لیتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو، میرے پسندیدہ، میرے محبوب بندے کو تم نے کیا کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو آپ کو پتہ ہے سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک میرے رب کی پکڑ کیا ہے، سخت ہے۔ تو ایک بزرگ کی کیا تھی، یہ حالت تھی۔ تو دیکھیے مختلف شانیں ہیں، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اور شفقت والی ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا اور جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے زندگی ہی میں اس کے لیے بد دعا کر دی کہ اس کو اس کا بدلہ زندگی ہی میں مل جائے، آخرت کے اندر اس کی کیا ہو، پکڑ کا معاملہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ مختلف شانیں تھیں۔ تو اب دیکھیے اس حدیث سے یہ ہماری بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے کی کسی بھی سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے نا کہ شخص سنت پہ عمل نہیں کر رہا، اپنی کمزوری ہے، اپنی سستی ہے، سنتوں پر عمل نہیں کر رہا، لیکن جو کر رہا ہے نا اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کی تحقیر نہ کی جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اور سنتوں کا مذاق اڑانا یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ سنت کا مذاق، کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے سے آدمی دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے، خارج بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی پہ فتویٰ لگانے کے بجائے سے پہلے مفتی سے پوچھ لینا، بھائی ایسا نہ ہو کہ خود بخود فتوے آپ لگانے لگ جائیں کہ بھائی اس نے یہ کام کر دیا تو لہٰذا اب یہ کافر ہو گیا، نہیں، بلکہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے علماء سے ہم نے پوچھنا ہے کہ بھائی اس نے یہ بات بولی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس سے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ایمان چلا گیا ہو، ایسا تو نہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے کیا ہو گیا ہو، خارج ہو گیا ہو۔ تو بہرحال بہت نازک معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، اسے اپنانا چاہیے، اسے لینا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کر رہے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تو بھی اس سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی اس سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں فیشن ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، چھری اور کانٹا وغیرہ کے ذریعے سے کھاتے ہیں نا، تو وہ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں اور جو کھا رہے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، اور کانٹا اور چھری وغیرہ جس کے ذریعے سے پکڑ کے کھا رہے ہیں اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑیں، لیکن کیا ہے، دائیں ہاتھ سے چل رہا ہے۔ اور اگر کسی کو بتایا جائے تو بسا اوقات وہ آگے سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ جو تم باتیں کر رہے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، اس سے کون سا مسلمانوں نے ترقی کر لی، ہم لوگوں نے، تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، مغربیت کتنی ترقی کر رہی ہے، اور آپ ابھی انہی چیزوں کے اندر لگے ہوئے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور کیا ہے، مسجد سے نکلو تو یہ پاؤں رکھو، اور مسجد میں داخل ہو تو یہ پاؤں رکھو، اور اسی طریقے سے اور جو سنتیں ہیں کہ جو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں کہ جن کے اوپر آدمی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، تو ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں لوگ، اور بہت بسا اوقات تو میں نے کہا نا کہ حقیر سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے ترقی نہیں ہوگی، اس سے ترقی نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا نا، دین اسلام، یہ دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہاری ترقی اسی میں ہے کہ تم اللہ کے نبی کے راستے کو جب اختیار کرو گے، تمہاری ترقی اسی میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انگریز لوگ ہیں، کافر لوگ، وہ تو اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں اختیار کر رہے ہیں، وہ تو اتنی ترقی کر رہے ہیں دنیا میں۔ تو بھائی دیکھیے وہ کافر ہیں، ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی ہوئی، ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار کھڑی ہوئی ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم کے جو انگارے ہیں وہ کیا ہے، تیار ہیں۔ جبکہ مسلمان کا نظریہ تو یہ ہے کہ بھائی کلمے کی بدولت جنت ملے گی انشاءاللہ، کلمے کی بدولت ضرور بضرور ہر مسلمان ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، کوئی اپنے گناہوں کی سزا پا کر جائیں گے اور کوئی ویسے ہی چلے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، لیکن
اس کلمے کی بدولت جنت میں جائیں گے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن۔ تو دنیا کے بارے میں تو فرمایا نا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بھائی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب لوگ اس دنیا کو جنت بنانے کے لگے ہوئے کہ دنیا ہماری جنت بن جائے، جیسے کافر لوگوں کی جنت بنی ہوئی نا دنیا، تو ہماری بھی دنیا کیا ہو جائے، جنت بن جائے۔ بھائی ہماری جنت یہ نہیں ہے، ہماری جنت تو کیا ہے، وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کانوں نے اس کو سنا نہیں، ایسی ایسی نعمتیں وہاں ملیں گی، وہ ہے اصل جنت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر آدمی جب عمل کرتا ہے نا تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کون سا پاؤں استعمال کرنا ہے، دایاں پاؤں، کہ دایاں، بھائی داخل تو ہونا ہی ہے نا۔ ایک تو یہ کہ آپ بے دھیانی میں چلے آ رہے ہیں، اگر آپ وہ تھوڑا سا دھیان کر کے اگر دایاں پاؤں داخل کر دیں تو سنت میں عمل کرنے کا ثواب ہو گیا، اور اس گھڑی جب آپ نے سنت میں عمل کیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہیں۔ اور مسجد سے نکل رہے ہیں تو بھائی کون سا پاؤں نکالنا ہے، بایاں پاؤں نکالنا ہے۔ اور چپل پہن رہے ہیں تو چپل پہلے کون سے پاؤں میں پہننی ہے، پہلے دائیں پاؤں میں پہننی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنی ہے، بائیں پاؤں کے اندر کیا ہے، پہننی ہے۔ نکلنا ہے تو کیا ہے، بایاں پاؤں نکالنا ہے پہلے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا بھائی، کہ مسجد سے نکلنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ بایاں پاؤں نکالو باہر، اور پھر یہ کہ چپل پہنو تو دائیں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب مسجد سے نکلتے ہیں نا ہم لوگ تو چپل نیچے رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، چپل نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے بایاں پاؤں نکالنا ہے مسجد سے باہر، اور ہم نے اس کو چپل کے اوپر رکھنا ہے، پہننی نہیں ہے ابھی۔ جو ہمارے بائیں پاؤں کی چپل ہے ہم نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے، اور پھر دائیں پاؤں کو چپل میں داخل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو چپل میں داخل کرنا ہے۔ یہ سنت طریقے پہ عمل ہو گیا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے، تو ان سنتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی ربیع الاول کا کیا ہے، تقاضا ہے کہ ہر سال آتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے جو ہے کیا نام ہے جلسے کر لیے اور ہم نے لائٹیں جلا لی، بریانیاں کھا لی، یہ سارے کام کیے ہم نے نا، ابھی 12 ربیع الاول گزری ہے نا، بہت کچھ کیا ہم لوگوں نے، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں کتنا فالو کیا، کتنا لے کر آئے، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کتنے ہوئے۔ ہم نے باتیں بہت سنی، ہم نے نعتیں بھی سنی بڑی بڑی، اور نعتیں بھی وہ جو میوزک پر مشتمل تھی، ایسی ایسی نعتیں کیا ہے بنائی گئی، سنی، لیکن ان سب کا حاصل کیا ہوا کہ اس کے نتیجے کے اندر کیا اللہ کے نبی کے طریقے میری زندگی میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر ہوئے تو پھر تو بھائی بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر یہ جو ہم محنتیں کر رہے ہیں، کرتے رہے، کوششیں کی ہیں، یہ سب رائے گا گئی ہیں، یہ سب کیا ہوئی ہے، رائے گا گئی ہیں۔ تو اصل ربیع الاول کا تقاضا یہی ہے، ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا جائے، اور اسی میں کیا ہے ہماری کامیابی کا راز ہے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے پیارے طریقے ان کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔